اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ شروع کرتے ہوئے ہم تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ساتھ تمام امتوں پر عزت بخشی، مخصوص فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے دانائی کے جواہر اور جامع کلام کے ساتھ تمام لوگوں کے درمیان سے شاباشیں برکتیں اور سلامتیاں ہوں اس پر، اور شاباشیں برکتیں اور سلامتیاں ہوں اس کے ماننے والوں پر، اور اللہ تعالیٰ کی شاباشیں برکتیں اور سلامتیاں ہوں اس کے ساتھیوں پر، جب تک بولتی رہیں زبانیں اللہ تعالیٰ کی تعریفیں، اور جب تک لکھتے رہیں قلم اللہ تعالیٰ کی تعریف، آمین۔ اما بعد، پس یہ کتاب مختصر منتخب کی گئی ہے شفیع عزیز کے کلام سے۔ اقتباس کیا میں نے اس کتاب کو لامع صبیح کے کتاب سے، جو مشہور ہے مشکات المصابیح کے نام سے، اور نام رکھا میں نے اس کا زاد الطالبین من کلام رسول رب العالمین۔ الفاظ اس کتاب کے کم ہیں اور معنی اس کتاب کے بہت زیادہ ہیں۔ رونق پکڑیں اس کتاب کے ساتھ جو پڑھے اس کتاب کو اور یاد کرے اس کتاب کو، اور خوش ہوں اس کتاب کے ساتھ جو پڑھے اس کتاب کو اور یاد کرے اس کتاب کو۔ اور ترتیب دیا میں نے اس کتاب کو 2 بابوں پر، عام ہو تاکہ نفع ان دونوں بابوں کا دارین میں دعا کرتا ہوں یا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بنائے اس کتاب کو خالص اپنی معزز رضا کے لیے یا اپنی عزت والی رضامندیوں کے لیے خالص، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بنائے اس کتاب کو دار النعیم یعنی آخرت میں جنت میں داخلے کا سبب۔ بس اللہ تعالیٰ بے شک کشادہ بخشش والے اور بڑے فضل والے ہیں۔ الباب الاول، آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا پہلا باب، جو کہ ہے فی جوامع الکلم و منابع الحکم والمواعظ الحسنۃ، جامع کلام اور حکمت کے چشموں اور اچھی نصیحت کے بارے میں۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی سی نصیحتیں پڑھیں گے اس کے بیچ میں۔ آج ایک چھوٹی سی حدیث شریف ہے جو آپ نے یاد کرنی ہے، ابھی آپ اس کو غور سے سنیے، انشاءاللہ تعالیٰ میں لکھی ہوئی آپ کو بھیج دوں گی، تو پھر آپ اس کو دیکھ کر لکھ بھی لیجئے گا اور اپنے پاس آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت ہجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ حدیث شریف بہت بار آپ اور لمحہ لمحہ سنتے آئے ہوں گے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آپ نے صرف اس حدیث شریف میں سے اتنا حصہ ہی یاد رکھنا ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اسی کے آگے حدیث شریف کا بقیہ حصہ ہے جو کہ یہ ہے، بے شک ہر شخص کے لیے ہے جو نیت کی اس نے، پس جو شخص ہے ہجرت اس کی اللہ تعالی اور اس کے رسول کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، پس واقعی ہجرت اس کی اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے۔ اور جو شخص کہ ہے ہجرت اس کی دنیا کے لیے، وہ پا لے گا اس دنیا کو، یا جو شخص ہے ہجرت اس کی عورت کے لیے، وہ نکاح کرے گا اس عورت سے، بس ہجرت اس کی اس چیز کی طرف ہے جو ہجرت کی اس نے اس چیز کی طرف۔ یہ ہماری ایک حدیث شریف ہو گئی جو آپ نے اس کا تھوڑا سا حصہ یاد کرنا ہے، اور وہ ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، یعنی
دین جو انسان سیکھ لیتا ہے، جو دین کا علم حاصل کر لیتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بھلائیاں ہی بھلائیاں ڈال دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر ہی عطا کرتے ہیں، ہر طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بھلائیاں عطا کرتے ہیں، اور اس کو دین سیکھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں دیتے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے مختص بندوں میں شامل کر لیتے ہیں، صرف ان کو ہی یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ جس کے اندر دین اتر گیا سو اس نے بھلائی پا لی۔ اگر ایک انسان دین سے ہی لا علم ہے تو پھر وہ دنیا کے تمام معاملات ویسے ہی کرتا ہے جیسے کوئی عام انسان، لیکن اس کے اندر جب دین کا علم اترتا ہے تو پھر وہ اہل قرآن میں شامل ہو جاتا ہے، اور اہل قرآن کون ہوتے ہیں؟ جو اہل اللہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا پہلا لیسن تھا حدیث شریف کے حوالے سے، تو اس لیے آپ نے صرف یہ 2 حدیث مبارکہ جو ہیں ان کو یاد کرنا ہے۔ نمبر 1، انما الاعمال بالنیاتی، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ بے شک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کیونکہ جو شخص جس چیز کی نیت کرتا ہے، اگر آپ نے نیت ہی نہیں کیا تو کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آپ ایک چیز وضو بنانے کی نیت سے جاتے ہیں تو ہی آپ وضو بناتے ہیں، جب آپ نہانے کی نیت سے جاتے ہیں تو نہاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم فرض نماز کی نیت کرتے ہیں تو ہم نے سارا کلام وہی اللہ کا پڑھنا ہے، چاروں رکعت میں وہی ہے، ہر رکعت میں وہی، سنت میں بھی وہی، نفل میں بھی وہی، فرض میں بھی وہی۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صرف اور صرف ہماری نیت کا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کر لے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو خالص کر لیں کہ ہم زندگی کے تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، کیونکہ آج ہمارے کلام کا آغاز ہی اس چیز سے ہے کہ بات ساری جتنے بھی آگے ہم ٹاپک پڑھیں گے یا جتنے عمل ہم پڑھیں گے کہ ہم نے کرنے ہیں اور ایک مومن کو کرنے چاہیے، ان سب کے پیچھے ہماری نیت دیکھی جائے گی۔ کیا اس کی نیت میں دکھاوا تھا؟ کیا اس کی نیت میں شرک تھا؟ کیا اس کی نیت میں کسی کو نقصان پہنچانا تھا، یا اس کی نیت دنیا کے لیے تھی؟ تو جو شخص جس چیز کے لیے نیت کرتا ہے وہ اسی کو پا لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے دوسری حدیث شریف ہماری یہ ہے، الدین النصیحۃ، الدین النصیحۃ، دین خیر خواہی کا نام ہے، دین بھلائیوں کا نام ہے، دین دوسروں کو دینے کا نام ہے، اور دین میں ہر قسم کی جب ہم علم حاصل کرتے ہیں پھر ہم تمام قسم کی بھلائیاں پا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ان تمام کامیابیوں کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری مدد فرمائے۔ آج کا لیسن حدیث شریف کا اتنا ہی تھا، تو اب آپ لوگ اس کو ریوائز کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔